اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آخر زمانے میں امام مہدی کا ظہور برحق اور صدق ہے، اور اس قدر روایات سے ثابت ہے جن پر تواتر ماننے کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ اہل سنت والجماعت امام مہدی کو نہ تو مامور من اللہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان کا درجہ انبیاء کرام علیہ السلام کے برابر مانتے ہیں، اور وہ انہیں جب امام کہتے ہیں تو اس سے کسی خاص گروہ کا اصطلاحی امام مراد نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسے پیشوا اور رہنما کے معنی میں لیتے ہیں، اور انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحابیت کی وجہ سے صحیح قرار دیتے ہیں۔ نمبر 3، امام مہدی سینکڑوں سال پہلے پیدا نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ کسی غار میں روپوش ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق وہ اپنے وقت مقرر پر پیدا ہوں گے۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی نسل سے ہوں گے، نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ ان کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ جس طرح صورت و سیرت میں باپ بیٹا کی مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ شکل و شباہت میں اور اخلاق و شمائل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ وہ نبی نہیں ہوں گے اور نہ ان پر وحی نازل ہوگی، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لہٰذا ان کی نبوت پر ایمان لانے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ نمبر 4، امام مہدی سے متعلق روایات کم از کم 73 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ یہ تعداد ایسی ہے کہ اس پر تواتر کی تعریف صادق آ سکتی ہے۔ نمبر 5، امام مہدی کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی اور وہ وہیں رہیں گے۔ نمبر 6، امام مہدی کے ظاہر ہونے پر ہمارے عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نیز ظہور مہدی اور خود امام مہدی ہمارے عقائد میں سے کسی عقیدے میں تبدیلی کا تقاضا نہیں کریں گے، البتہ وہ احیاء سنت اور ماتت بدعت کی جانب متوجہ ہوں گے۔ نمبر 7، ظہور امام مہدی کے موقع پر امام مہدی کی بیعت و معاونت کرنا قرآن و سنت کی پیروی کے مخالف نہیں ہوگا، بلکہ اس کے عین مطابق ہوگا۔ نمبر 8، جس سال امام مہدی کا ظہور ہونا ہوگا اس سال حج امیر کے بغیر ہوگا۔ منع میں کسی بات پر لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوگا جس کا انجام قتل و غارت گری پر ہوگا۔ حجاج کرام لوٹائے جائیں گے اور جمرہ عقبہ کے پاس خوب خون ریزی ہوگی۔ اس دوران پوری دنیا سے 7 بڑے بڑے علماء بغیر کسی سابقہ تیاری کے مکہ مکرمہ پہنچیں گے اور امام مہدی کو تلاش کریں گے تاکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں اور فتنوں سے محفوظ رکھیں اور ان کا خاتمہ ہو سکے۔ جب یہ علماء امام مہدی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور علامات و اوصاف سے یہ کچھ زیادہ مشکل نہ ہوگا تو ان سے اپنی بیعت کی درخواست کریں گے۔ امام مہدی پہلے تو تردد کا اظہار کریں گے اور اس ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب ان علماء کا اصرار بڑھ جائے گا تو امام مہدی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت لیں گے۔ پھر اسی دن عشاء کی نماز کے بعد عمومی بیعت ہوگی اور امام مہدی خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ نمبر 9، حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ سے ان کی خون ریزی جنگیں ہوں گی، حتیٰ کہ جنگ حلیج، جنگ قسطنطنیہ سے فارغ ہونے کے بعد دجال کا عروج ہو جائے گا، جسے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا کام چونکہ پورا ہو چکا ہوگا، اس لیے وہ حکومت و سلطنت اور دیگر تمام امور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر کے ان کے تابع ہو جائیں گے۔ نمبر 10، آپ کی خلافت کی میعاد 7 یا 8 یا 9 سال ہوگی۔ بیعت خلافت کے وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ ان کی خلافت کے 7 سال دشمن سے جنگوں اور ملکی انتظامات میں گزر جائیں گے۔ 8واں سال دجال کے ساتھ
جنگوں جدل میں، اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزر جائے گا۔ اسی حساب سے آپ کی عمر 49 سال ہوگی۔ بعد ازاں امام مہدی کی وفات ہو جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز جنازہ پڑھائیں گے اور ان کی تدفین عمل میں آئے گی۔ ان کی وفات طبعی ہوگی اور انہیں بیت المقدس میں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ نمبر 11، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک کا میں جس تسلسل کے ساتھ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ملتا ہے، اسے دیکھ کر اہل سنت والجماعت نے افراط و تفریط سے پاک ایک نظریہ قائم کیا ہے، جس کے کچھ مدرجات 10 نکات کی شکل میں اوپر گزرے ہیں، لیکن افراط و تفریط کے دو انتہائی سرے بھی امت میں ہر وقت موجود رہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے امام مہدی کی پیدائش کا دعویٰ کر کے انہیں ایک غار میں چھپایا۔ ان کی غیب و بت صغری اور بعد میں غیب و بت کبریٰ کا اعلان کیا۔ ان میں خدائی صفات، امام نبوت اور تدبر کائنات جیسی چیزیں ماننے لگے۔ خود کچھ کر دکھانے اور عمل کرنے کی بجائے ان کے ظہور کے انتظار میں بیٹھ گئے، اور کچھ لوگ نے یہ رائے قائم کر لی کہ امام مہدی نام کی کسی شخصیت نے نہیں آنا۔ احادیث و آثار میں جو ان کا تذکرہ ملتا ہے وہ تو روایات حد درجہ ضعیف اور ناقابل اعتبار ہیں۔ اس پر کسی عقیدے اور نظریے کی بنیاد رکھ کر کسی شخصیت کے انتظار میں بیٹھنا عقل مندی نہیں ہے۔ اس دوسری قسم کے لوگوں نے یہ رائے پہلی قسم کے لوگوں کو دیکھ کر قائم کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ خود عمل کرنے سے کتراتے ہیں اور محسوس رسومات پوری کر کے اپنی ذمہ داری عہدہ برا ہو جاتے ہیں اور امام مہدی کا انتظار کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہر خرابی کی جڑ یہ انتظار ہی ہے۔ اب ان میں سے کچھ لوگوں نے تو یہ رائے قائم کر لی کہ امام مہدی ایک تصوراتی شخصیت ہے، حقائق کی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ گویا انہوں نے انتظار کا حل یہ نکالا کہ امام مہدی کے وجود اور ظہور ہی کا انکار کر دیا، جو کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔